بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور اتنے اچھے علم کو حاصل کر لینے کے بعد ہمیں اس عمل کے قابل بنائیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کو کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے. آج کی نشست، آج کا جو سیمینار ہے اس کا موضوع ہے پیرنٹنگ چیلنجز آف دا 21st سینچری. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں کرنا ضروری سمجھوں گا. آپ کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ لکھنے آپ ٹھیک ہے، الحمدللہ. میری خواہش ہوگی کہ آپ تفصیلی نوٹس لیں، اس گفتگو کے دوران آپ نوٹ ٹیکنگ کیجئے، ٹھیک ہے. دوسری میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ، بلکہ گزارش ہوگی کہ جو کچھ آج کی نشست میں آپ کو حاصل ہو اس کو کم از کم 3 لوگوں سے شیئر کیجئے گا، اور ان 3 انسانوں میں پہلا خوش نصیب آپ کا شریک حیات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ ہے کہ شریک حیات میں شریک نہیں ہو پا رہا. تو اس کی ہم ابھی 21ویں صدی کے مسئلے پہ بھی جائیں گے. ایک گزارش تو میں نے یہ کی تھی کہ آپ نوٹ ٹیکنگ کیجئے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 لوگوں سے کم از کم جو کچھ آپ سیکھیں وہ شیئر کیجئے گا. تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس نشست سے جو بھی حاصل ہو اس کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے گا. بغیر آزمائے ہوئے کسی آئیڈیا کو ڈسمس کرنا مناسب بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ٹرائی اٹ آؤٹ، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، آپ میں سے کس کس کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے پیرنٹنگ سے متعلق؟ آپ جب آ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے، اور آپ کے ذہن میں آیا کہ شاید مجھے اس نشست میں اس سوال کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کی نوعیت کو اور نکھارے، اور آپ کے ذہن میں سوال کو سہار سکنے کی استعداد کو بڑھائے، اور آپ اور زیادہ بڑے بڑے سوالوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ان میں سے وہ سوالات جن کے جب جوابات آپ کو خیر کی صورت میں اللہ کرے ملیں. میں آج کی جو نشست ہے میں بھی سوال ہی لے کر آیا ہوں. میں نے آج کے سیمینار میں جواب کم دینے ہیں، سوال زیادہ اٹھانے ہیں. تو اس سیمینار کا جو کی ڈیلیوریبل ہے وہ کویسچنز ہیں، اور درست سوال اگر ذہن میں گھر کر لے تو شعور پیدا ہوتا ہے، حکمت نصیب ہوتی ہے. تو سوال جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے. سوال صحیح ہو جائے، سوال کی نوعیت ٹھیک ہو جائے، اس کی خواہش، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سوالات کی نوعیت ٹھیک کر دے. سوال کی نوعیت، میرے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سوال کی نوعیت اگر بگڑ جائے تو شعور کی ساخت بگڑ جاتی ہے. سوال جو ہے، سوال ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اور سوال ضرور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. سوال بہت اہم چیز ہے. تو آج کی نشست میں ہوگا یہ کہ میں کچھ گفتگو کروں گا آپ سے، اور میری گفتگو کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ بہت مختصر ہے، دوسرا حصہ قدرے طویل تر ہے. پہلے حصے میں 21ویں صدی کے کچھ مخصوص رویوں کا، یا 21ویں صدی کے کچھ خاص ماحول کا جس سے ہم سب واقف بھی ہیں، میں اس پہ کچھ اشارتاً تذکرہ کروں گا. اور اس کے بعد پھر میں جو 21ویں صدی کا چیلنج ہے پیرنٹنگ کے لیے،
جو میرے گفتگو کی جو پہلا حصہ ہے اس میں 21ویں صدی نے پیرنٹنگ کے لیے یا تعلیم و تربیہ کے لیے کیا بڑے چیلنجز پوز کیے ہیں، میں اس کے اوپر کچھ بات کروں گا، اور یہ گفتگو مختصر نوعیت کی ہوگی۔ اس کے بعد جو طویل حصہ ہے اس میں پھر کچھ کرنے کے کام آپ سے شیئر کروں گا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایسی صورت میں۔ اگر چیلنج یہ ہے تو ایک مدر یا ایک فادر اور جو لوگ یہاں ٹیچرز ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، تو وہ کرنے کے کاموں والا جو حصہ ہے وہ تھوڑا طویل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں بالکل شروع میں 3 سوالات دیے ہیں۔ یہ سوال صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو ذرا سا کھولیں اور ان باتوں پہ ذرا سوچیں کہ 21ویں صدی ماضی کی دوسری صدیوں سے کیسے مختلف ہے۔ دوسرا سوال، 21ویں صدی نے پیرنٹنگ کے لیے کیا بڑے چیلنجز پیدا کیے ہیں۔ تیسرا سوال، اس ساری صورتحال میں پیرنٹس کے کرنے کے کام ہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو 21ویں صدی سے متعلق ایک بات تو ابھی تعارف میں واضح ہوئی کہ 21ویں صدی میں کیا کوئی چیلنج آپ کو سمجھ آتا ہے کیا ہے؟ میڈیا اور گیجٹس۔ یہ تو آسانی ہے، گیجٹس تو بہت آسانی ہے، isn't it؟ سوشل میڈیا بھی آسانی ہے، نہیں؟ امپیکٹ آف سوشل میڈیا آن اسمال کڈس۔ اچھا، بچوں کے ساتھ پرابلم کر رہا ہے سوشل میڈیا، یہ شکایت ہے؟ یا بڑوں کے اندر بچپنا لوٹا رہا ہے، یہ شکایت ہے؟ کیا کر رہا ہے مطلب سوشل میڈیا؟ جی، ورنہ یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، سلو پوائنٹ۔ اچھا، جب بھی ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں نا، میں نے یہ ایک رجحان دیکھا کہ سارا نزلہ سوشل میڈیا پہ گر جاتا ہے، اور سوشل میڈیا ایسا لگتا ہے کہ سوائے سوشل میڈیا کے 21ویں صدی میں کوئی اور بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے مسائل سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن مسائل کو اصول کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی انفارمیشن کی صدی ہے۔ یہ ایج آف انفارمیشن ہے، ایج آف نالج نہیں ہے۔ ہم ایج آف وزڈم سے نکل کے ایج آف نالج، اور ایج آف نالج سے نکل کے ایج آف انفارمیشن، اس میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم حکمت اور علم کے دور سے گر کے معلومات کے دور میں داخل ہوئے ہیں، اور ہم نے انفارمیشن کو حکمت اور علم کا متبادل سمجھ لیا ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو وہ تمام سورسز جو ہمیں انفارم کر رہی ہیں، ان سورسز سے محبت لازمی بات ہے کہ پیدا ہوگی۔ اور نالج اور حکمت کیسے آتی ہے، علم اور حکمت کیسے آتی ہے، اور ان کے سورسز کیا ہوتے ہیں، تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ تو سوشل میڈیا حکمت کا سورس نہیں ہے، انفارمیشن کا سورس ہے۔ دوسرا مسئلہ جو 21ویں صدی کا جو بہت بنیادی مسئلہ ہے، جب ہم علم، دیکھیے معلومات بہت ہے، ہر آدمی جانتا بہت ہے، لیکن سمجھتا کم ہے، گہرائی میں کم جاتا ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ ہر آدمی کو ہر وقت بہت کچھ پتہ ہے، اور اس کو ایک خاص، اس کے اندر ایک کہہ لیجئے اس کے اندر ایک ایروگنس ہے کہ میں چاچا گوگل سے کسی وقت بھی کچھ بھی پوچھ لوں گا وہ مجھے بتا دیں گے۔ بلکہ ایک اور دشواری پیدا یہ ہو رہی ہے کہ چاچا گوگل سب کچھ جان رہے ہیں، جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوال ایگزسٹ نہیں کرتا جس کا جواب چاچا گوگل دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت چاچا گوگل سے میں کیا پوچھوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے۔ اچھا، 21ویں صدی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اس کو، یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں چیلنجز کی۔ 21ویں صدی نے کچھ آسانیاں بھی کی ہیں۔ 21ویں صدی نے ایک آسانی کی ہے کہ بہرحال ہم کم وقت میں کوئی اطلاع لوگوں کو دے سکتے ہیں، ہم کم وقت میں
بہت سارے اور کام کر لیتے ہیں. کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں 21ویں صدی نے, لیکن کچھ چیلنجز پیدا کی ہیں, اور اس چیلنجز کے حوالے سے جو بڑا چیلنج پھر پیدا ہوا ہے وہ تعلیم و تربیہ کا چیلنج ہے. تعلیم و تربیہ دشوار ہو گئی ہے, پیرنٹنگ دشوار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو چند اور جو چیلنجز 21ویں صدی کے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نیٹ ورکنگ کو ریلیشن شپ کا متبادل سمجھ لیا ہے. آج کا نوجوان وزٹنگ کارڈز جیب میں بھر کے یہ سمجھا ہے کہ صحبت کہہ لیجئے مربی کی اسے ضرورت نہیں رہی. اس کے کنیکشنز بہت اچھے, بہت سارے, بہت اسٹرانگ ہیں. وہ بڑے بڑے لوگوں سے, اس کی فون بک میں بہت سارے بڑے بڑے آدمیوں کے ایڈریسز موجود ہیں. نیٹ ورکنگ کی اہمیت, ریلیشن شپ, اور نیٹ ورکنگ بالکل الگ چیز ہے, ریلیشن شپ بالکل الگ چیز ہے. نیٹ ورکنگ کا پری ریکویزٹ ہوتا ہے ڈسٹینس, ریلیشن شپ کا پری ریکویزٹ ہوتا ہے پریزنس. آپ کے کمرے میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ نیٹ ورکنگ نہیں کر سکتے, اس کے لیے اس کو کہیں دور جانا ہوگا, اور پھر اس کو فیس بک پہ آپ کو نظر آئے گا, واٹس ایپ پہ کہ اویلیبل ہے یا نہیں, اور پھر آپ اس سے چیٹ کریں گے یا اس کو آپ فرینڈ بنائیں گے, ریکویسٹ بھیجیں گے, وہ ایکسیپٹ کرے گا. تو 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر میں آپ کا فرینڈ ہوں. آپ میرے فرینڈ ہیں؟ ہاں, آپ نے مجھے ایڈ کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہوا. تو ایک آدمی کے کئی ہزار دوست ہیں جن کی اس نے شکل نہیں دیکھی ہے. آج سے 100 سال پہلے اگر آپ کسی آدمی کو یہ بتاتے کہ تم اتنے سارے لوگوں کے دوست ہوگے, تمہارے دوستوں کی تعداد 1850 ہوگی, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دوستوں کی تعداد 4000 ہوگی, اور انہوں نے کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا ہوگا, کبھی بھی نہیں ملے ہوں گے, لیکن وہ ان کے دوست ہوں گے, اور وہ سارے دوست اس بات پہ نازا ہوں گے کہ میں فلاں کا دوست ہوں, مجھے فلاں نے ایڈ کیا ہوا ہے. کیونکہ اس زمانے میں 2-4 ہی دوست ہوتے تھے, دقیانوسی لوگ تھے, بیکورڈ, نا سمجھ, 2-4 دوستوں پہ قناعت کرنے والے, اور بہت مطلب. تو 21ویں صدی کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ مور از لیس. ماضی میں لیس از مور تھا, تھوڑا کافی تھا. تھوڑے پہ کافی کا فقرہ کہہ سکنا آپ کے لیے ممکن تھا. آئی ہیو انف کا فقرہ کہہ سکنے کے قابل بہت سارا ملنے کے بعد بھی ہم نہیں ہو پا رہے. یہ ہے 21ویں صدی. یہ جو جملہ ہے نا, آئی ہیو انف, میرے پاس بہت ہے, کافی ہے, الحمدللہ میرے پاس کافی ہے. یہ کافی ہے کا احساس جو ہے نا, یہ دشوار ہو گیا. آئی ہیو انف کا جو سینس ہے یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 21ویں صدی کے کچھ چھوٹے چھوٹے اور چیلنجز بھی ہیں. 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ ہے کہ ٹرینڈ اور فیشن لاجک اور ایستھیٹکس کو ریپلیس کر رہا ہے. بھیڑ چال اور فیشن ایستھیٹک سینس کا متبادل بن گیا ہے. ذوق جمالیات کچھ اور چیز ہوتی ہے, فیشن کچھ اور چیز ہوتی ہے, ٹرینڈ کچھ اور. پاور آف ٹرینڈ ورسز پاور آف لاجک, کس کی زیادہ ہے؟ وچ از مور پاورفل, ٹرینڈ اور لاجک؟ ٹرینڈ از مور پاورفل. ٹرینڈ ہیز بیکم مور پاورفل. ٹرینڈ از وننگ, لاجک از لوزنگ. یہ ایک اور مسئلہ ہے 21ویں صدی کا. تو خوبصورتی کی بجائے ہم فیشن کے متوالے یا فیشن کے پرستار ہیں, خوبصورتی کے پرستار نہیں ہیں. حسن یا خوبصورتی کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, فیشن کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دس از ون another پرابلم آف. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لذت کو خوشی سمجھ بیٹھے ہیں. جوائے اور پلیجر, خوشی کچھ اور چیز ہے اور لذت کچھ اور چیز ہے. لذت وقتی ہوتی ہے, خوشی دائمی ہوتی ہے. لذت اور خوشی کا فرق مٹ رہا ہے. ایک اور چیلنج یہ ہے کہ انفارمیشن ڈسٹریکشن بنتی جا رہی ہے.
ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ نئی انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ تعلیم و تربیہ کے لیے بھی دشواری پیدا کر رہے ہیں. اور میں کبھی کبھی ایک اور چیز میں سم اپ کرتا ہوں کہ 5 سطحوں پہ تعلق نبھانا دشوار ہو گیا ہے، اور یہ انسانی تاریخ میں 21ویں صدی میں بلکہ 20ویں صدی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس مسئلے کو پیدا ہوئے ہوئے کوئی صحیح طور پر کوئی سمجھیے پچھلے 100 سال کا یہ پرابلم ہے جس میں یہ پرابلم اپنی شدت اختیار کر رہا ہے. اور وہ پرابلم یہ ہے 5 سطحوں پہ ریلیشن شپ، 5 ڈائمنشنز ہیں ریلیشن شپ کی، اور 5 ڈائمنشنز میں ریلیشن شپ نبھانا دشوار ہو رہا ہے. اور 5 ڈائمنشنز کون سی ہیں؟ اپنے ساتھ تعلق، ریلیشن شپ ود سیلف. دوسری ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق. تیسری ڈائمنشن ہے خدا کے ساتھ تعلق. چوتھی ڈائمنشن ہے دوسروں کے ساتھ تعلق. اور 5ویں ڈائمنشن ہے فطرت جسے نیچر کہتے ہیں اس کے ساتھ تعلق. تو یہ 5 ڈائمنشنز پہ ریلیشن شپ نبھانا دشوار ہو رہا ہے. یعنی اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. اور اس کی کوئی ضرورت بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فری ٹائم جو ہے وہ بچ نہیں رہا. مومنٹس آف ریفلیکشن جو ہے وہ ناپید ہو گئے. اگر کسی انسان کے پاس ریفلیکٹیو مومنٹ کی اسکیرسٹی ہو اور اس کے پاس کپڑوں کی بھی کچھ نئی ویرائٹی نہ ہو، تو اسے کون سی کمی زیادہ شدت سے محسوس ہوگی؟ کیا خیال؟ یعنی اگر کوئی خاتون اتنی مظلوم ہو کہ ان کے پاس صرف 6 سینڈلز ہوں، صرف 6 جوڑی سینڈلز ہوں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہو کہ ان کو سوچنے، غور کرنے، اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملتا ہو، تو انہیں کون سا غم زیادہ شدت سے ستائے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری جو میں جنرل بات کر رہا ہوں، اسی طرح میں مردوں کی بھی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی صاحب کے پاس بہت خواہش کے باوجود وہ اپنی جو ایک گاڑی ہے جو وہ خریدنا چاہتے ہیں پچھلے 3 سال سے، اب مسئلہ یہ ہے وہ ماڈل بھی پرانا ہو گیا ہے، وہ انہوں نے پھر چینج کر لیا، انہوں نے کہا ابھی اس سال والی خریدنی ہے، لیکن وہ نہیں خرید پا رہے، لیکن ان کے پاس ریفلیکٹیو مومنٹس کی عدم دستیابی ہے. غور و فکر، تدبر، بامعنی تنہائی، میننگ فل سولیٹیوڈ، یہ ان امیجنیبل ہو رہا ہے 21ویں صدی کے اندر. تدبر کی عبادت کو قضا کیے ہوئے صدیاں گزر رہی ہیں. غور و فکر اور تدبر کی عبادت ایک عرصے سے ہم چھوڑ چکے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. زندگی رولر کوسٹر ہو گئی ہے. یہ محسوس ہوتا ہے؟ رک کے بیٹھ کے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہم بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں جانا کہاں تھا؟ میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا؟ یہ سوالات کہیں زندگی میں ان پہ غور کرنے کا موقع نہیں مل رہا. یہ بات واضح ہو رہی. تو یہ تھا ایک بہت ہی جنرل سا 21ویں صدی کا کہہ لیجئے چیلنج کیا ہے. 21ویں صدی کا میں نے صرف چیلنج ڈسکس کیا ہے. میں 21ویں صدی کے ایڈوانٹیجز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آپ سمیٹے جا رہے ہیں. اس کا تو بلیسنگز آف 21st سینچری کا تو ماشاءاللہ سبھی اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 21ویں صدی کی جو دشواریاں ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی. تو یہ اب اس کانٹیکسٹ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا چیلنج جو پیرنٹنگ کے لیے پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ریلیشن شپ، تعلق جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے. ہمارا انالیسس یہ ہے کہ 14 سال کی عمر تک جب بچیاں اور بچے 14 ایئرس کی ایج تک پہنچتے ہیں تو بیٹوں کا تعلق اپنے فادر سے بہت ٹینس ہو چکا ہوتا ہے. بیٹیوں کا تعلق اپنی ماں سے بانڈنگ والا نہیں ہوتا.
اور ہم تعلق کو تربیہ کے لیے ضروری بھی نہیں خیال کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ بس جو میں نے اس سے کہہ دیا ہے وہ یہ کرے, یہ فالو کرے جو میں کہہ رہا ہوں. تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ تعلق جو ہے وہ تربیہ کا پری ریکویزٹ ہے, نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے تعلق. اور تعلق اور رشتے میں فرق ہے. آپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بلڈ ریلیشن ہے, لیکن بانڈنگ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. تو اپنے بچوں سے ریلیشن شپ کیسے بنائیں اس کے اوپر, اور پھر آگے ہم اس کام کو کیسے کریں, اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں انٹر ہو رہا ہوں, اور اس سے متعلق کچھ بہت اسپیسیفک چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا. اگر ہم اس ہینڈ آؤٹ کو کھولیں, یہ پیج نمبر جو سیکنڈ پیج ہے, اس میں سوالات کی ایک لسٹ ہے, اور یہ 3 سیٹس آف کویسچنز ہیں. جو پہلا سیٹ آف کویسچنز ہیں, یہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی پیرنٹ سے آسان ترین سوال اگر میں کوئی کر سکتا ہوں تو وہ پہلے سیٹ آف کویسچنز میں نے درج کیے ہیں. اس سے آسان سوال میں کر نہیں سکتا آپ سے, بلکہ اس سے زیادہ آسان سوال بنانے کی کوشش میں وہ سوال نہیں ختم ہو, وہ سوال ہی ختم ہو جائے گا. یہ جو 13 سوالات ہیں, ان سوالات کا عنوان ہے 13 things that you must know about your child. آپ کو اپنے بچے سے متعلق کیا لازمی طور پر جاننا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ ان سوالوں پہ کام کرتے ہیں تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنے بچے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. اپنے بچے سے محبت کرنا ایک الگ بات ہے, اپنے بچے کو سمجھنا ایک الگ بات ہے. اپنے بچے کی فکر میں بے چین ہونا, پریشان ہونا بالکل الگ کام ہے, اور اپنے بچے کو سمجھنا بالکل الگ بات ہے. اپنے بچے کے لیے پریشان ہونا آسان کام, اپنے بچے کو سمجھنا مشکل کام. تو یہ جو پہلے 13 سوالات ہیں یہ آپ کی مدد کریں گے اپنے بچے کو بہتر انداز سے سمجھنے میں, پہلی بات. اور پھر یہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچے سے تعلق گہرا کرنے میں, اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں بھی مدد کریں گے, اپنے بچے کی بہت اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مدد کریں گے. اب ان سوالوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان 13 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں جو بچے کے بہاف پہ آپ لکھیں گے. آپ کے اگر 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں تو ان بچوں میں جو بڑا بچہ ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس سے یہ سوال پوچھے جائیں تو وہ اس کا کیا جواب دے گا. یہ سوچتے ہوئے آپ نے ہر سوال کا جواب لکھنا ہے. یہ کام آپ اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کیجئے گا, ان سوالوں کو پڑھیے گا, اور پھر آپ کے بچے سے اگر یہ سوالات کیے جائیں تو وہ اس کا کیا جواب دے سکتا ہے یا کیا اس کا جواب ہوگا, اس کو امیجن کیجئے گا اور وہ جواب لکھ لیجئے گا. اور پھر اس کے بعد یہ سیٹ آف کویسچنز بچے کو دیجیے گا اور اس سے کہیے گا کہ تمہارا کیا جواب ہے, اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور بچے کا جواب ان میں کتنا میچ ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سوالات کیا ہیں. پہلا سوال, آپ کے بچے کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ دوسرا سوال, کس بات نے ان لوگوں کو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان بنایا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم نے 3000 سے زیادہ بچوں سے ایک سروے کیا, اور یہ مختلف ایج کے بچے تھے, اور اس میں مختلف سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے فیملیز ہم نے اس ریسرچ میں لی تھی, اور ان سے کئی سوالات کیے. اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان 5 لوگوں کا نام بتائیے جن سے آپ اپنی کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں, جن پہ آپ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو بچوں نے جو جوابات دیے ان میں کچھ بچے تو تھے جنہوں نے اپنے امی ابو کا نام لکھا, اور وہ بچے جنہوں نے پہلے دوسرے نمبر پہ اپنی امی ابو کا نام لکھا یہ بہت کم تھے. پھر کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے صرف امی کا لکھا, کچھ تھے جنہوں نے صرف ابو کا لکھا, کچھ نے ابو کا نام 5ویں نمبر پہ لکھا, کچھ نے امی کا نام 5ویں نمبر پہ لکھا.
لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے امی ابو کا نام نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بات ان کو نہ پتہ لگے، ہماری کوشش یہ ہے جیسے جیسے ہمارا مسئلہ ان کے علم میں آتا ہے ہمارا مسئلہ اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلے صرف ایک مسئلہ تھا جو مسئلہ تھا، اب 2 مسئلے ہیں کہ اب ان کو کیسے سنبھالیں اور مسئلے کو کیسے حل کریں. کمال ہے ان بچوں کا جو مطلب سائیکولوجیکلی انفٹ سوسائٹی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیا خیال؟ وہ مارک ٹوین نے کہا تھا I went to school for psychologically disturbed teachers. تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے بچے کے پسندیدہ انسان ہیں. دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کے بچے کو، یعنی ان لوگوں کو آپ کے بچے کا پسندیدہ انسان بنایا ہے. اگر آپ نے اس بات پہ غور کر لیا اور اس کا راز دریافت کر لیا تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو کتنی زبردست، یہ بہت کام کا علم ہے. اس وقت لون کی سیل کہاں لگی ہے یا کون سی گاڑی کتنے انٹرسٹ پہ میں نکلوا سکتا ہوں، اس سے زیادہ ضروری علم ہے کہ آپ کا بچہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ کس بنیاد پر انہیں پسند کرتا ہے. کیا خیال؟ لیکن ہم کون سے علم کو، کون سے انفارمیشن کو لینے کے لیے بےتاب ہیں، ہمیں سوچنا ہے. تیسرا سوال ہے آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں. میں نے یہ سوال بہت سے بچوں سے پوچھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے کیا جوابات آئیں. بعض بچوں نے لکھا، مجھے یاد ہے اور یہ جواب بڑی تعداد میں نے بچوں سے مجھے ملا. بعض بچوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارے پیرنٹس میں علیحدگی نہ ہو جائے. بچے نے لکھا یہ، اور پتہ نہیں کیا کیا خوف. ہم نے اپنے خوف بھی بڑی کامیابی سے بچے کے اندر منتقل کیا. بڑی تعداد میں آپ اس وقت سوسائٹی میں نا ایک ریسرچ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ کیجئے یہ کام. آپ 17 سال سے 20 سال کی عمر کے بچوں سے، بلکہ 15 سال سے 20 سال کی عمر کے بچوں سے آپ پوچھئے کہ تمہیں کیا فیئرز ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں 90% بچوں کو مستقبل میں کیسے کماؤں گا اور اتنا کما بھی سکوں گا کہ میرا گزارا ہو جائے، رازق مجھے رزق دے گا یا نہیں دے گا، یہ خوف اسے لاحق ہے. آپ دیکھیے کتنے بچے آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو یہ خوف ہے. آپ پوچھئے. اور یہ جو خوف ہے نا مستقبل کا جو خوف ہے، یعنی خوف اگر غلط قسم کا خوف ہو تو آپ کی پرواز بہت نیچے رہتی ہے، آپ کچھ بڑا کام نہیں کر پاتے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ فالتو کے خوف ختم کر چکا ہوتا ہے، اس لیے بڑا آدمی ہوتا ہے. خوف ہو تو لیکن کوئی اچھا خوف ہو، کوئی بڑا خوف ہو. اسی طرح آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں، آپ کے بچے کی ٹاپ 3 وشز کیا ہیں. اور آپ سوچئے اسے کہ وشز اس کی وشز ہیں کس طرح کی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی دلچسپ بات، جب میں نے یہ ایکٹیویٹی کسی گروپ میں پیرنٹس سے کروائی تو ایک والدہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں، ان کا خیال یہ تھا کہ اس بیٹی کی جو وشز ہیں، چونکہ اس بیٹی کے ساتھ ان کا تعلق بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور بہت سے بیٹی میں انہیں پرابلمس بھی نظر آتے تھے. بیٹی کی عمر 16 ایئرس تھی، تو انہوں نے اس کے جو وشز لکھے، ان کا خیال تھا بڑی میٹیریلسٹک وشز ہوں گی میری بیٹی کی. لیکن جب بچی نے اپنی وشز بیان کی تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بچی کی وشز بہت ڈیفرنٹ تھیں. لیکن کبھی وہ وشز ایکسپریس نہیں ہوئی تھیں، اور وہ ایکسپریس اس لیے نہیں ہوئی تھیں کیونکہ آپ کا چہرہ، آپ کا موڈ، آپ کے فیشل ایکسپریشنز اس کو اپنی انر فیلنگز ایکسپریس نہیں کرنے دے رہے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی بچے کی وشز بہت خراب ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وشز بہت زبردست ہوں، لیکن وشز ہیں کیا؟
کسی بھی انسان کی وشز اور وریز اس کے انر سیلف کا ایک بہت زبردست پتہ بتاتی ہیں. آپ کی وشز اور وریز، اگر آپ اپنی وشز اور وریز کسی کاغذ پہ لکھ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اندر جو ہے وہ باہر آ جائے گا. آپ کی ٹرو سیلف جو ہے وہ آپ کی وشز اور وریز کی صورت میں ریپرزینٹ ہوتی ہے. تو آپ کے بچوں کی وشز کیا ہیں؟ آپ کے بچوں کی یونیک ٹیلنٹس اور ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں؟ کیا خاص بات ہے آپ کے بچے کے اندر؟ پھر آپ کے بچے کے میجر انٹرسٹس کیا ہیں؟ کس چیز کا اسے شوق ہے؟ پھر وہ کون سے فریزز ہیں جو آپ کا بچہ نہیں سننا چاہتا؟ بہت آسانی سے بتائے گا اس سوال کا جواب، اور بہت مشکل ہوگی آپ کو یہ سوچنے میں، لیکن جب آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی ہو جائے گی معاشرے میں. اسی طرح وہ کون سے ایسے 3 جملے ہیں جو آپ کے بچے کے لیے بہت انکریجنگ ہیں؟ پھر آپ کا بچہ اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہے؟ کیا اسے اپنے اندر کوئی خاص بات، کوئی خوبی، کوئی کوالٹی نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ ہماری سوسائٹی میں ہر وہ بچہ جس کے نمبر اچھے نہیں ہیں، جب آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے تو وہ سر جھکا لیتا ہے. اسے لگتا ہے خاص بات کسی بھی انسان کی بس ایک ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہیں نمبر. یہ معاشرہ نمبر ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. مجھے نمبر ہی بنانے کے لیے میرے ابا نے کیا محنت کی ہے. تو یہ مسئلہ ہے اس کا. لیکن اس سے پوچھئے کہ تمہیں اپنے اندر کوئی کوالٹی نظر آتی ہے؟ تو یہ جو کویسچن نمبر 9 ہے، یہ بعض اوقات بعض بچے ایسے ہیں جن کے لیے اس کا جواب دینا دشوار ہے. پھر آپ کا بچہ اپنے بارے میں کیا چیز ناپسند کرتا ہے؟ اپنے اندر کوئی بات ایسی ہے جس سے وہ خود بھی خوش نہیں ہے، اپنے اندر کوئی بات ایسی ہے جس پہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے. اس سوال کا جواب بھی وہ بچہ دے گا جس نے اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کیا ہے. لیکن یہ سوال اسے انوائٹ کرے گا اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے پہ، اور ممکن ہے کہ اس کا کوئی جواب وہ دے. آپ ان سوالوں کی جواب کی ضد نہیں کیجیے گا. جس کا جواب مل جائے خوش ہو جائیے گا، نہیں ملے کوئی بات نہیں، بعد میں دینا چاہو بعد میں دے دو. آپ کے بارے میں وہ کیا پسند کرتا ہے؟ آپ کے اندر اسے کیا بات اچھی لگتی ہے؟ اور اگر دیکھیں یہ بھی ایک عجیب سوال ہے، پہلے آپ اپنے آپ سے سوچئے کہ آپ کے بچے کو آپ کے بارے میں یا آپ کے حوالے سے کیا بات پسند ہوگی، اور پھر آپ اس سے پوچھئے اور پھر دیکھیے کیا فرق ہے اس میں. آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی کام کی بات ہے؟ فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. پھر 12واں سوال یہ ہے، آپ کے بچے کے پسندیدہ سبجیکٹس کون سے ہیں، اور وہ سبجیکٹس اسے کیوں پسند ہیں؟ صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کیا پسند ہے، بلکہ جو کچھ اسے پسند ہے وہ اسے کیوں پسند آ رہا ہے. جب آپ اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کی نفسیات سمجھ میں آ جاتی. دنیا میں کسی بھی سائیکالوجسٹ سے زیادہ ماں اور باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کی سائیکالوجی کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ تحمل کے ساتھ کوئی ججمنٹ اپنے بچے سے متعلق کسی ججمنٹ کو قائم کیے بغیر. ہمارا ایک اور پرابلم ہے اور وہ ہے ججمنٹل مائنڈ سیٹ. اگر بچہ آپ نے 2 دفعہ کہا اچھا کتاب پڑھو اور اس نے یا وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ گیا، اس نے کہا میں ابھی بعد میں پڑھوں گا، تو فوراً جج کر لیا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا. اگر کسی بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو فوراً جج کر لیا اس کو تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے رویوں اور چھوٹے چھوٹے معاملات کی بیسس پہ ہم بڑی بڑی ججمنٹس اور بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس بنانے کے بہت زبردست ہم خوگر ہیں. بلکہ ہمارے تعلیمی پروسیس میں ایک جملہ ہے جو بڑی آن بان شان کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہمارے ایجوکیشن کے اندر، اور وہ جملہ تھا اور اس نے ہمارے شعور میں بہت زہر گھولا ہے، اور وہ جملہ ہے فرسٹ امپریشن
is the last impression. کاش کہ یہ جملہ ہمارے تعلیمی نظام میں، کاش کہ اس کے اوپر ہمیں ایسے نہ لکھوایا جاتا، کاش کہ اس کے اوپر ٹیکسٹ بکس میں مضامین نہیں شامل ہوتے. We must have this courage to receive hundreds of impressions to arrive at a sensible conclusion. Rushing to conclude is not a sensible choice. یہ کوئی انٹلیکچوئل میچیورٹی نہیں ہے کہ آپ نے پہلی امپریشن کے اوپر ایک بہت بڑی ججمنٹ بنا لی. یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یہ کام ہم معاشرے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور یہ ظلم کرتے ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پہلے 1000 گمان اپنے دل میں اچھے لاؤ اور پھر کوئی دوسرا گمان اس کے بعد اس کی اجازت ہوگی. ہمیں تو یہ چیلنج دیا گیا تھا، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ خوشگمانی جو ہے اس کی نیکی پہ فائز رہنا، یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا. لیکن ہم اپنے بچوں سے متعلق بہت جلدی جج کرتے ہیں، اور کسی چھوٹی سی بات پہ جج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس ججمنٹ کے اوپر گزار دیتے ہیں. تو اگر ہم ججمنٹ کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے بچے کو صرف آبزرو کریں، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات کو غور سے سنیں، اس کی نیت پہ شک نہ کریں. اور دوسری بات، جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس کی وجہ ڈھونڈیے. یہ جو سوال میں نے لکھا ہے نا کہ اسے کون پسند ہے، کیوں پسند ہے، اسے کون سا سبجیکٹ پسند ہے، کیوں پسند ہے، اس بچے کو میتھ سے کیوں نفرت ہو رہی ہے، اس بچے کو سائنس سے کیوں دلچسپی ہو رہی ہے، شاعری سے کیوں بھاگ رہا ہے، اور کسی اور چیز سے کیوں، ڈرائنگ کیوں کرنا چاہتا ہے یا ڈرائنگ سے کیوں بھاگتا ہے، یا فٹ بال کیوں نہیں کھیلنا چاہتا یا کیوں کھیلنا چاہتا ہے. جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بغیر ججمنٹ کیے ہوئے، بغیر کوئی ریجڈ اوپینین فارم کیے ہوئے، تو آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. تو آخری کویسچن جو ہے پہلے سیٹ کا ہے، واٹ آر یور چائلڈز ایکیڈیمک اینگزائٹیز اور فیئرس. آپ کے بچے کی کوئی اینگزائٹی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا ماحول جو آپ کے بچے کے اندر اینگزائٹی پیدا کرتا ہے وہ آپ کے بچے کے لیے ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم دنیا کے قابل بنانے کے لیے اس پہ اس طرح کا سخت رویہ اور اس طرح کا ماحول ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈالیں تاکہ وہ دنیا کو فیس کرے. ایک سوچ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ بھئی اگر ہم اپنے بچے کے اوپر سختی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچے کے اوپر اسٹریس دے رہے ہیں، اسے پڑھائی کا اسٹریس اور چیزوں کا اسٹریس، اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے اپنی پڑھائی کے حوالے سے، تو یہ زندگی کے لیے اور دنیا کے لیے تیار ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اسے اعصابی طور پر اور نفسیاتی طور پر بیمار کر دیں گے. اس کی وجہ سے وہ دنیا کے لیے تیار نہیں ہو پائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے معدہ ہے، آپ کا اسٹمک ہے. آپ صاف پانی پلانا چاہتے ہیں یا گندا پانی پلانا چاہتے ہیں؟ آپ صاف پانی اس لیے پلاتے ہیں تاکہ اسٹمک صحیح رہے. کیا خیال؟ بالکل یہ ایسی ہی بات ہے. تو یہ جو پہلے سیٹ آف کویسچنز ہیں، اس پہ اب آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے ان پہ خود کام کریں گے، پھر اس کے بعد بچے کے ساتھ سیشن کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی توبہ استغفار کی مطلب دروازہ کھلے گا اس پہ آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. مطلب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو فرسٹ سیٹ آف کویسچنز ہیں، اس کے 2 پرائمری فنکشنز ہیں. پہلا فنکشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کریں. دوسرا فنکشن یہ ہے کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کام کو ہم نے انٹیروگیشن کے انداز میں نہیں کرنا. ہم نے اس کام کو ایسے نہیں کرنا کہ اس کو لگے کہ یہ انریزنیبلی انکویزیٹو ہو گئے میری ذاتی زندگی سے متعلق. یہ ایک بات چیت کے انداز میں، ایک دوست کے انداز میں یہ بات کرنی ہے، کوتوال نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ضروری حکمت سے نوازے جو اس سوال نامے کے ساتھ، اس سوال نامے کو برتنے کے لیے درکار ہے. رب کریم ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو یہ بات واضح ہوئی. اب میں بڑھتا ہوں دوسرے سیٹ آف کویسچنز کی طرف. دوسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے، یہ پہلا سیٹ آف کویسچنز جو تھا یہ آسان ترین سوال تھے، اس سے آسان سوال میں نہیں کر سکتا. لیکن دوسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے وہ اس سے ذرا اگلا مرحلہ ہے، اور تیسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے وہ ذرا
تگڑے سوالات ہیں. تو دوسرے سیٹ آف کویسچنز پہ دیکھتے ہیں. تو دوسرا سیٹ آف کویسچنز جو ہے اس کا فوکس کیا ہے, وہ اس کے اوپر عنوان ہے 7 things that your children should know about you. آپ کے بارے میں آپ کے بچوں کو کیا کچھ سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت اچھی طرح جانیں اور سمجھیں, آپ کے بچے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھے اور جانے. اپنے بچے کی مدد کیجئے اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھ سکنے میں. آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں, یعنی پہلی بات تو یہ کہ بچہ اپنے والدین کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ان کے رویوں کو آبزرو کرتا ہے. وہ ہمارے بچے ہمیں بہت اچھی طرح کیلکولیٹ کر چکے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب امی کا پارا جو ہے وہ, اب ابو جان جو ہے نا یہ کچھ آپے سے باہر ہونے والے ہیں. اب ابو جان, اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب ابو جان آل فال بکنا شروع کریں گے. تو یور چائلڈ از انٹیلیجنٹ انف ٹو پریڈکٹ اٹ سکسیسفلی. اسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس سچویشن میں آئس کریم کی فرمائش ابو جان سے کرنا فضول بات ہے. اس وقت عافیت اسی میں ہے کہ کتاب لے کے بیٹھ جاؤ. تو بچہ وہ کرتا ہے جو, مطلب وہ آپ کو پورے طور پر کیلکولیٹ کر چکا ہے اور اسے پتا ہے کہ کس طرح سے رہنا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس بچوں کو ڈیولپ کرنے سے زیادہ مینج کرنے کی فکر کرتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے اماں ابا کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ہی, مطلب ہماری تعلیم نے ہمیں کسٹمر سیٹسفیکشن کا گر سکھایا ہے, اسپاؤس سیٹسفیکشن کا علم نہیں دیا. فیملی سیٹسفیکشن یہ فریز ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ نے یہ فریز سنا ہی نہیں ہوگا کبھی. آپ نے پوری زندگی, آپ نے 18-20 سال کی تعلیم میں کبھی یہ جملہ نہیں سنا ہوگا. اسپاؤس سیٹسفیکشن, فیملی سیٹسفیکشن, کلائنٹ سیٹسفیکشن, کسٹمر سیٹسفیکشن, باس راضی تو سب راضی, کسٹمر از گاڈ. ایسے احمقانہ جملے علم کے نام پہ آپ نے وصول کیے ہوں گے. یعنی اس قسم کے بھوسے کو ذہن میں بھرنے کا نام ہم تعلیم کہتے رہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اپنے بچے کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائی کو مطمئن کرنا, راضی کرنا, خوش کرنا, سمجھنا, ان کے ساتھ تعلق بنانا, اس کے اصول, اس کے اسرار, اس کی کہہ لیجئے اس کا علم, یہ تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم کامیاب آدمی کا صرف ایک کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کمانا. بیوی بھی ہوتی ہے کامیاب آدمی کی, ماں اور باپ بھی ہوتے ہیں کامیاب آدمی کے. کامیاب آدمی کی تنہائی خوبصورت ہوتی ہے. کامیاب آدمی جو ہے وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے. کامیاب آدمی اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے خوشی سستی ہوتی ہے اور پریشانی مہنگی ہوتی ہے. یعنی آسانی سے خوش ہو جاتا ہے اور مشکل سے پریشان ہوتا ہے. تو وہ کامیاب آدمی, تو ہم یعنی ہم اس کامیاب انسان کی بات کر رہا ہوں جو ہم نہیں ہیں. یعنی ایجوکیشن نے تو وہ والا کامیاب آدمی بنایا نا کہ وہ ایک ہی کام کرنا ہے اسے, کمائے جا کمائے جا کمائے جا. کیا خیال؟ یعنی ہماری ایجوکیشن نے ارننگ, بائنگ اور کنزیومنگ کے سائیکل کو انیبل کیا. زیادہ سے زیادہ ارن کروں, زیادہ سے زیادہ بائی کروں, زیادہ سے زیادہ کنزیوم کروں اور بس چل دوں پھر, اور پھر خدا کے حضور جا کے کہوں کہ بھائی اسی لیے تو بھیجا تھا, یہ کر کے آ گیا. تو دوسرے سیٹ آف کویسچنز میں فوکس یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے بچے کو کیا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے ظاہری رویوں سے کچھ اندازے لگا رہا ہے, اور وہ اندازے اس نوعیت کے تو ہیں کہ وہ آپ کو اچھی طرح ہینڈل کر لے. وہ کس وقت خاموش رہے, کس وقت بولے, کس وقت مانگے, کس وقت نہ مانگے, کس وقت بتائے, کس وقت نہ بتائے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک میننگ فل ریلیشن شپ کو انیبل کرنے والی کچھ اور علمیت آپ کے حوالے سے آپ کے بچے کے پاس ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ اگلے 7 سوال ہیں جو ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. یہ اگلے 7 سوالوں پہ کام کر کے پیرنٹس جو ہیں وہ مینٹور کی سطح پہ انشاءاللہ بلند ہوں گے.
یعنی اگلے 7 سوال کیا کریں گے؟ پہلے جو سوالات ہیں، پہلے 13 سوالات نے کیا کام کیا؟ میں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا، میرا اپنے بچوں سے بہت اچھا ریلیشن شپ بن گیا. یہ فرسٹ سیٹ آف کویسچنس کی مدد سے ہوگا. دوسرے سیٹ آف کویسچنس کی مدد سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں مینٹور کی سطح پہ رائز کروں گا، میرا تعلق، میرا ایک مینٹورنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوگا انشاءاللہ. تو وہ اگلے 7 سوالات کو ذرا دیکھتے ہیں. واٹ از دا ایم آف یور لائف؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایم آف لائف آپ کا کیا ہے؟ اچھا، ایم یعنی اس سوال کا جواب اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم بچوں تک پہنچائیں گے نا، مطلب کیا خیال؟ اور ایم آف لائف کسے کہتے ہیں؟ ایم آف لائف کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا وائی معلوم کریں، اور پھر اس وائی کا وائی معلوم کریں، اور پھر اس وائی کا وائی معلوم کریں. جس وائی کا وائی آپ کو نہ سمجھ میں آئے وہ ہے آپ کا ایم آف لائف. اپنی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ وائی کی چین چلائیں، وائی کی ایک بیکورڈ چین چلائیں. اور یہ سارا یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ سب کے اوپر وائی تلاش کرتے کرتے جو سب کا موسٹ کامن وائی ہے، اصل میں زندگی کا یہی مقصد ہے. آپ کی زندگی کا تو مقصد آپ نے یہ بنایا ہوا ہے. جو ایم آف لائف ہے وہ ایسے نکلے گا کہ اگر ہماری 48 آورس کی ایک مووی بنے اور اس کو کسی آدمی کو دکھایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس بندے کی مووی 48 آورس کی غور سے دیکھو اور پھر بتاؤ یہ جو کیا کچھ کر رہا ہے تمہارے خیال میں کیوں کر رہا ہے، تو وہ جو بتائے گا کہ یہ یوں کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے، وہ ہے ہمارا اصل میں ایکچول ایم آف لائف. اور ڈکلیئرڈ ایم آف لائف کا جو گیپ ہے وہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہی ہمارا ایکچول ایم آف لائف بن گیا ہو، بہت زبردست بات ہے. لیکن ایم آف لائف وہ ہے جس کے لیے آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. جب آپ اس کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو وہ ایم آف لائف وہاں سے جا کے نکلتا ہے. باقی سب کچھ ریٹورک ہے. مضمون لکھنے کے لیے یاد کی ہوئی باتیں کچھ اور چیز ہوتی ہیں، زندگی جس چیز کی میگنیٹزم میں آ گئی ہے وہ کچھ اور چیز ہے. ہماری لائف جس چیز کے میگنیٹزم میں ہے دیٹس ڈفرینٹ تھنگ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایم آف لائف جو ہے وہ ہم اپنا سوچیں اور پھر وہ ایم آف لائف شیئر بھی کریں. وہ ایم آف لائف، بچہ اتنا اسمارٹ ہے وہ سمجھے گا کہ اچھا میری امی جو بتاتی رہتی ہیں کہ ان کا ایم آف لائف یہ ہے، لیکن میری امی جو کرتی رہتی ہیں یا میرے ابو جو مجھے بتاتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں گیپ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگلا کویسچن ہے آپ کے مینٹورس کون ہیں؟ مینٹور سے مراد یہ کوئی صاحب علم ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، کوئی آپ کا تعلق ہے. یعنی ہم میں سے ہر آدمی کم از کم 2-3 ٹیلرز کو تو جانتا ہوگا. میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے جو انتظامات کرنے ہیں اس کے لیے جن درزیوں کو معاشرے میں موجود ہونا ہے، ایسے 3-4 آدمیوں کو ہمارے جانتا ہے. لیکن اصحاب علم کے ساتھ ہماری رفاقت اور ہماری تعلق اور ہمارا کنیکشن کتنا ہے؟ آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی؟ آپ کے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے. اگر کسی بچے سے پوچھیں بتاؤ امی کی پسندیدہ کتاب، ابو کی پسندیدہ کتاب، تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ بتائے گا چہرہ کتاب. اب 21ویں صدی کی ایک اور آپ دیکھیے، پچھلی صدیوں میں کتابی چہرے کی تلاش ہوتی تھی، آج چہرہ کتاب کی تلاش. فیس بک چہرہ کتاب. واٹ آر یور فیوریٹ پلیسز؟ آپ کی پسندیدہ اس شہر میں یا اس وطن میں پسندیدہ جگہیں آپ کی کون سی ہیں؟ تو ہر بچہ بڑی آسانی سے بتا دے گا مالز، مارکیٹ، بازار. خدا کرے کہ یہ نہ ہو ہماری پسندیدہ جگہ. نہیں، اگر یہ نہیں ہے تو بڑی زبردست بات ہے. اسی طرح what are some of your life experiences that have made you the person who you are today? 5واں سوال جو ہے یہ اور ذرا تگڑا سوال. آپ کی زندگی کے وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جس نے آپ کو وہ بنا دیا جو آپ اب ہیں؟ آپ کی تراش خراش میں، آپ کی نرچرنگ میں، آپ کی پالشنگ میں،
وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جنہوں نے آپ کو شیپ کیا، جنہوں نے آپ کو ریفائن کیا، اور وہ ایکسپیرینسز آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں اس انداز سے جس سے ایک میسج ملے، ایک لیسن ملے۔ یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی لائف میں دیکھیں، اس کے بارے میں اس کا بھی ایک پری ریکویزٹ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے کہا جائے کہ اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالو پیچھے اور بتاؤ اس میں کیا کچھ موجود تھا،